بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج نحو میر کا خطبے سے آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ برکت فرمائے۔ چلتے ہیں، کل ہم نے کیا پڑھا؟ کل وہ ساری باتیں جو علم نحو میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اور علم نحو کا کوئی سا بھی کلام ہو اس کے اندر یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کلام کے تعریف کیا ہے نا، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا غرض و غایت کیا ہے، اس کے واضح کیا کون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ نحو میر کے مصنف کا نام نحو میر نام کیوں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں بتلا دی آپ کو۔ اب یہاں سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحو میر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا۔ بھائی ایسا ترجمہ نہیں کرنا ہے ہمیں، کیا ایسا ترجمہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ترجمہ کرنا ہے وہی جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ دیوبندی حضرات جو ہے وہ اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو بھائی جب آپ ایسے کہیں گے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو پھر اللہ کے نام سے شروع کہاں ہو رہا ہے؟ ادھر شروع سے ہی لفظ شروع سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی بھائی بسم اللہ شریف کی؟ با حرف جر، اسم مضاف، اللہ اسم جرات، موصوف الرحمن الرحیم دونوں صفت، موصوف صفت سے مل کر اسم کا مضافل، مضاف مضافل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتن کا ثابتن اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل، اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بھائی دیکھیں جہاں پر فعل فائل موجود ہوتے ہیں وہاں پر ظرف لغو نکالتے ہیں، اور جہاں پر فعل فائل موجود نہ ہو وہاں پر ظرف مستقر نکالتے ہیں۔ بھائی ٹھیک، آگے دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے۔ رب العالمین، دیکھیں بھائی ربی جو ہے یہ مربی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پالنے والا۔ رب العالمین، عالمین کیا ہے؟ یہ عالم کی جمع ہے اور جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کس کے ساتھ آتی ہے؟ الواو اور نون یا پھر یا نون کے ساتھ۔ عالمین کس کے ساتھ ہے؟ یا اور نون کے ساتھ، تو پتہ لگا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ رب العالمین جو کہ عالمین کا ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی بہترین انجام، بہترین عاقبت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ تو عاقبت تو ہر کسی کے لیے ہے نا، یعنی کافر ہو مومن ہو کوئی بھی ہو، عاقبت آخرت کا میدان وہ تو ہر کسی کے لیے ہے، لیکن یہاں پر ایک لفظ پوشیدہ ہے، یعنی خیر العاقبۃ للمتقین، یعنی بہترین عاقبت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، اور صلاۃ و سلام ہو علی کس پر؟ علی خیر خلقہ، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین مخلوق۔ تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صلاۃ و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین مخلوق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آلہ اور ان کے آل پر، اجمعین اور تمام پر۔ خطبے کا ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھیں نیچے دیکھیں، اما بعد، اکثر خطبوں کے بعد میں اما بعد کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں اما بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ تمام جو حمد و صلاۃ اوپر ہوئی، خطبہ ہوا، بسم اللہ شریف جو بھی ہوا، اس تمام کے بعد میں اب یہاں سے کیا ہے، کچھ کتاب کے تعلق سے جو مختلف طالب علم ہیں ان کے لیے کچھ مصنف رحمہ مفید باتیں بتلا رہے ہیں۔ اما بعد یعنی حمد و صلاۃ کے بعد۔ بدع، تو جان لے، اصل میں لفظ بدع استعمال کیوں ہوتا ہے؟ یہ مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے
جب پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے ابھی کھیل کود میں ہوتا ہے، بچہ ہے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے، تو یہ بدعہ کا لفظ جو ہے بچے کو خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی تو جان لے، بدعہ تو جان لے، تو یہ خبردار کرنے کے لیے بدعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بھائی۔ ارشدک اللہ تعالی، ارشد یرشد ارشاد، یرشد یعنی رہنمائی کرنے والا، یرشد بمعنی معلم یعنی رہنمائی کرنے والا، یرشد کا مرادف کیا ہے بھائی؟ یرشد کا مرادف یعنی ایک جیسا لفظ، یرشد کا بھی دیکھو جہاں پر بولتے ہیں مرادف تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب پہلے معنی کا ہے وہی مطلب بعد والے کا ہے، یعنی میں نے کہا یرشد، یرشد جو ہے وہ اس کا مرادف کیا ہے؟ معلم ہے، یعنی جو معنی یرشد کا ہے وہی معنی معلم کا ہے، یرشد ہے نہیں رہنمائی کرنے والا۔ ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی فرمائے۔ کہ ای مختصری کہ یہ کیا ہے؟ مختصر ہے۔ اصل میں مختصر کس کو بولتے ہیں؟ مختصر کتاب اس کو بولتے ہیں کہ جس کے لفظ تو کم ہو لیکن اس کے معانی زیادہ ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو مختصر بولتے ہیں۔ کہ ای مختصری کہ یہ کیا ہے؟ مختصر ہے۔ مضبوط تر علم نحیف، مضبوط اس میں مفعول، مضبوط یعنی ضبط کی ہوئی ہے اور یعنی لکھی ہوئی ہے علم نحیف کے اندر، کہ مبتدی را کہ مبتدی کو بعد از حفظ مفردات لغت، لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد، اور معرفت اشتقاق اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، معرفت یعنی پہچان، اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، وضبط مہمات تصریف اور گردانوں کو، اہم گردانوں کو ضبط کرنے کے بعد یعنی یاد کرنے کے بعد، بآسانی آسانی کے ساتھ، بکیفیت ترکیب عربی، عربی ترکیب کا طریقہ، رہنمائد راہ کو پہنچے راہ پالے، بزودی اور جلدی جلدی، در معرفت اعراب و بنا، اعراب اور بنا کی معرفت میں، یعنی معرب اور مبنی کی معرفت میں، وہ سواد خواندن توانائی تحت کیا ہو؟ توانائی ملے اور اس کے بارے میں وہ جانے، بتوفیق اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق، و عونہ اور اس کی مدد سے۔ ایک بار ترجمہ دیکھیں اس کا، اما بعد، حمد صلات کے بعد، بدع تو جان لے، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی تیری رہنمائی فرمائے۔ اصل میں دعائیہ جملے آپ نے جہاں بھی دیکھیں گے وہاں پر ماضی کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ماضی کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی فرمائے، یعنی رہنمائی فرما دی، یا یعنی یا کوئی دعا کرتے ہیں کہ آتا اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے، تو وہاں پر یعطی نہیں کہتے، آتا ماضی کا صیغہ لے کے آتے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے نہ بلکہ اللہ نے تجھے عطا فرما دیا، تو اس کو جو ہے یقین کے منزل میں اتارنے کے لیے کیا کا لفظ لے کر آتے؟ فعل ماضی کا لفظ لے کر آتے، فعل ماضی کا صیغہ لے کر آتے۔ اما بعد، حمد صلات کے بعد، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے، کہ یہ مختصر کہ یہ مختصر رسالہ ہے، اور مضبوط در علم نحیف، علم نحیف میں لکھا ہوا ہے کہ مبتدی را، کہ مبتدی بولتے جو طالب علم شروع میں پڑھنے بیٹھتا ہے، تاکہ مبتدی طالب علم کو لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد، اشتقاق کی معرفت جاننے کے بعد، اور اہم گردانوں کو ضبط کرنے کے بعد بآسانی عربی ترکیب کیا ہے، عربی ترکیب کا طریقہ کیا ہو جائے اس کو معلوم ہو جائے، اور جلدی جلدی وہ کیا ہے معرب اور مبنی میں مہارت تامہ حاصل کر لے، اس کو توانائی ملے، میری مدد ملے، قوت ملے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا خطبے کا ترجمہ ہو گیا بھائی۔ اور آگے دیکھیں بھائی، فصل دیکھیں، اس میں کوئی ہمیں ابھی زیادہ وضاحت نہیں کرنی ہے، کیونکہ ابھی یہ پہلی نحو کی کتاب ہوتی ہے، اب تو مدارس کے اندر نحو آسان صرف آسان نحو چلنے لگی، لیکن اس سے پہلے صرف یہی کتاب شروع میں چلتی تھی علم نحو کی، تو اس لیے زیادہ وضاحت اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ نہیں جانتے، کافی جانتے ہوں گے آپ ماشاءاللہ، لیکن اس میں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں فصل،
फसल बिदा के तू जान ले के लफ्ज़ मुस्तअमल दर सुखान अरब। लफ्ज़ मुस्तअमल वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है दर सुखान अरब, यानी अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है पर दो किस्म, वो दो किस्मों पर है। यानी हर वो लफ्ज़ जो कलाम अरब में इस्तेमाल होता है वो या तो मुफरद होगा या वो मुरक्कब होगा, यानी एक लफ्ज़ होगा या फिर वो दो लफ्ज़ों से या तीन लफ्ज़ों से मुरक्कब होकर बना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी आप करीम ले लीजिए, कैसे ज़रबा, क्या है ये ज़रबा मुफरद है भाई, ठीक। लफ्ज़ बज़ाहिरन तो ये ज़रबा क्या है मुफरद है, या रजुलन क्या है मुफरद है, मुरक्कब ज़रबा ज़ैद रजुलान रिजालुन, यानी एक से ज़्यादा अगर है तो मुरक्कब है। अब मुरक्कब या दो लफ्ज़ों से होगा या तीन लफ्ज़ों से होगा या चार लफ्ज़ों से होगा, ठीक है। देखें फिर मुफरद के लफ्ज़ मुफरद की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ मुफरद के मुसन्निफ़ अली रहमान ने तीन किस्में की। इसम, फ़इल, हर्फ। इसमें की मिसाल जैसे रजुलन, फ़इल की मिसाल जैसे ज़रबा, हर्फ की मिसाल जैसे हल। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जान लें कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ पर दो किस्मों पर है। नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। मुफरद लफ्ज़ बाशद तन्हा के दलालत कुनर बरिया के माना। मुफरद वो ऐसा लफ्ज़ है कि जो तन्हा एक माना पर दलालत करे। क्या है? मुफरद वो लफ्ज़ है जो तन्हा एक माना पर दलालत करे। जैसे रजुलुन क्या है? मुफरद है तो एक आदमी पर दलालत कर रहा है। और समिया उसने सुना तो ये भी क्या है? वाहिद मुज़क्कर, तो ये भी एक पर दलालत कर रहा है। अकला मुफरद है, ठीक है। तो मुफरद उसको बोलते हैं जो एक माना पर दलालत करे। अब मुफरद की तीन किस्में कर रहे हैं मुसल्लिफ़ रहमा। और एक चीज़, मुफरद को दूसरा नाम क्या है? मुफरद का दूसरा नाम कलीमा है, यानी कलीमा भी बोलते हैं मुफरद को। जैसे कलीमा और कलाम, तो कलीमा उसको बोलते हैं जो एक लफ्ज़ों से कलीमा बोलते हैं, जो दो तीन लफ्ज़ों से कलाम बोलते हैं पूरा। जैसे कि कहा आदमी, तो ये क्या है? रजुलन, ये क्या है? मुफरद है। लेकिन रजुलन आकिलुन, यानी आकिल समझदार आदमी, तो ये क्या है? कलाम है, कलाम हो गया। तो मुफरद को क्या बोलते हैं? कलीमा भी बोलते हैं। मुफरद की तारीफ क्या है? मुफरद उसको बोलते हैं जो तन्हा एक माना पर दलालत करे। आपको ये कहा आपसे कलीमे की तारीफ करो, कलीमा किसको बोलते हैं? तब भी आपको यही तारीफ करनी है, यानी कलीमा उसको बोलते हैं जो एक माना पर दलालत करे। कलीमे की यानी मुफरद की तीन किस्में हैं। अव्वल इस्म, दोम फ़िल, सोम हर्फ। इसमें किसको बोलते हैं? या शबाब, इसमें किसको बोलते हैं? इसमें बोलते हैं उसको जो अपना माना खुद अदा कर ले और ज़मानों से मिला हुआ ना हो। यानी इसमें वो होता है जो अपना माना खुद दे देता है, लेकिन वो किसी भी ज़माने से मिला हुआ नहीं होता है। जैसे रजुलन, तो रजुलन क्या है? इसमें है, लेकिन ये किसी ज़माने इसके अंदर पाया नहीं जा रहा है। इसमें जैसे रजुलन, चू का माना है जैसे, इसमें चू जैसे रजुलन। व फ़ेल, और फ़ेल उसको बोलते हैं जो अपना माना खुद अदा कर दे और इसके अंदर ज़माना भी पाया जाए। जैसे ज़रबा, उसे एक मुज़क्कर ने मारा ज़माना है माजी में। या ज़रिबू, वो एक मुज़क्कर मारता है या मारेगा, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल में, तो उसके अंदर ज़माना पाया जाता है। फ़ेल चू जैसे ज़रबा। व हर्फ वो उसको बोलते हैं कि जो अपना माना खुद अदा ना करे जब तक कि उसको दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला न दिया जाए। जैसे कि हल है। चुना के दर तशरीफ मालूम शुदा, जैसे कि तशरीफ मालूम हो गया। असल में तशरीफ जो है ये पहले वक्त में एक किताब चला करती थी इससे पहले, तो उसको तशरीफ बोलते हैं।
پہلے تصریف کا معنی گردان آتا ہے، ٹھیک. وہ امل مرکب، اور رہا مرکب. مرکب وہ ایسا لفظ ہے کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد. یعنی مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو کلموں سے زیادہ سے مل کر بنا ہو. جیسے ضربا زید، زید نے مارا. رجل جاء رجل، آدمی آیا. رجل جاءنی رجل عاقل، میرے پاس عاقل مرد آیا. زید عاقل فاضل شارب. تو یہ اتنے سارے کلمے ہیں اور ان سے تمام کلموں سے مل کر کیا بنا ہے؟ کلام بنا ہے. تو مرکب اس کو بولتے ہیں. یعنی مرکب کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب کو دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ یہ مرکب کو آپ کلام بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک. مرکب کو آپ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو کلموں سے زیادہ سے مل کر حاصل ہو. جیسے کہ جانی رجل، ضرب زید، ٹھیک. تو مفرد اور مرکب. آج ہم نے اس میں کتنی چیزیں پڑھی؟ ہم نے پہلے تو مفرد کی تعریف پڑھی، پھر اس کے مفرد کی 3 قسمیں پڑھی، پھر ہم نے مرکب کی تعریف پڑھی، اور انشاءاللہ تعالی اب آگے مرکب کی قسمیں آ رہی ہیں، وہ پڑھیں گے. چلے بھائی ختم کرتے ہیں. واللہ المرام بحقیقت الکلام.